بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ ملک کی صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، کرپشن اور ڈھٹائی کے ساتھ کرپشن، یہ کوالٹی وہ ہے جو پاکستان میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بڑے سے بڑا لیڈر بناتی ہے۔ میرے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی صبح امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے نا تو 20-50 ہزار پیروکار اسے بھی مل جائیں گے۔ یعنی جہالت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، لوگ عقائد کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مفتی صاحب گرفتار ہو گئے تھے لونڈے بازی میں معافی چاہتا ہوں لفظ استعمال کرنے پہ، لیکن ہے تو یہی۔ آج مجھے خبر ملی ہے کہ ان کا ڈی این اے جو مل نہیں رہا، جی بری ہو جائیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی، وہ جو تصاویر دیکھی تھی، ایک نہیں 5-6 ان کی ویڈیوز دیکھی تھی، اور دیگر علماء کرام کی بھی ٹھکا ٹھک آ رہی ہیں، کیا وہ سب جعلی تھیں؟ اور اگر یہ فیصلہ جو دیا گیا ہے، میں نے خود ایک جو اب اس منظور اسلامیہ کے مفتی صاحب ہیں ان کی یہ ویڈیو سنی ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ بخاری شریف اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے جب وہ گندہ کام کوئی ان کے ساتھ کر رہا تھا۔ مفتی زبیر غالباً ان کا نام ہے، مفتی زبیر صاحب، جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ڈی این اے ان کا ملا ہی نہیں ہے۔ قانون کو تو ثبوت چاہیے۔ یہ میڈیکل کا ہی تھا وہ چکر جس نے نواز شریف کو لندن بھیجا تھا، اور اب وہ دیکھیں موجے کرتا پھر رہا ہے، ناچتا گاتا پھر رہا ہے، چھلانگیں لگا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں کو یا ان کو بلا کے آپ ان سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کرتے جس نے یہ رپورٹیں بنائی تھی نواز شریف کی؟ بھلے اس میں آپ کے اپنے لوگ ہی شامل ہوں، بھلے کوئی اور بھی شامل ہو۔ اسی طرح میں کہتا ہوں جب یہ سارا کچھ ہم نے اس کو دیکھا ہے، یا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جادو سے ہماری آنکھوں پہ کسی نے پٹی باندھ دی ہو تو ہمیں وہی نظر آ رہا ہو، مفتی صاحب کا کچھ اور نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ اب وہ ڈی این اے نہیں ان کا مل رہا، بھئی آئینی تقاضا تو پورا کرنا تھا نا پولیس نے، تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ اب یہی حساب کراچی کی عدالتوں میں ہوتا ہے، جب بھی ان کے خلاف کوئی پیش ہو، کوئی کارروائی شروع ہو نا، یہ بلاول اینڈ کمپنی کے، ان کے ابا جی اینڈ کمپنی کے، تو اول تو اس کی فائلیں ملتی نہیں ہیں، اگر مل جائیں تو پتہ لگتا ہے جی ان کو تو آگ لگ گئی تھی۔ اگر اب دوبارہ ملی ہیں تو اس میں سے فلاں پورے 50 پیجز ہی غائب ہیں، اور وہ چلان ہی پورا نہیں ہو رہا۔ ابھی تک یہ تماشا چل رہا ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اگر کچھ بھی نہ ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، کیا جو جیلیں ہماری یہاں کوئی بیمار نہیں ایسا جتنا زرداری بیمار ہے، جتنا نواز شریف بیمار تھا، جو جنم بیماری تھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے دیکھیں نا ان لوگوں نے کہاں کہاں اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، بھرتی کیے، کہاں کہاں سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کسی بندے نے کسی پولیس افسر کی آنکھوں کے سامنے دوسرے بندے کو گولی ماری، پولیس افسر اس سے پکڑے گا، گولی ایگزامن ہوگی، پستول ایگزامن ہوگا، مختلف لیبارٹریاں اس میں انوالو ہوگی، 10 لیبارٹریوں میں سے ایک ہی رپورٹ آ گئی نا یہ گولی اس پستول کی نہیں ہے، تو بندہ بری ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اپنا طریقے واردات اپنایا ہوا ہے۔ یہ کیس کی دیکھتے ہیں نزاکتیں کہ کہاں پہ انہوں نے داؤ لگانا ہے۔ وہ میرے جیسا کمزور سا کلرک بیچارہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کروڑوں لاکھوں میں دے دیتے ہیں، وہ لکھ دیتا ہے کہ یہ تو ملتا ہی نہیں ہے آپس میں نمونہ، اور گولی بدل دیتے ہیں وہاں پہ۔ کسی کے ضرب انگلی پہ بھی نہیں آئی ہوتی تو لکھ دیتے ہیں کہ
اس کے 16 ٹانکے لگے ہیں جناب پیٹ پہ. جو چاہے لکھ دینا جی، یہ کر دیں. یہ فرنزک گواہی ہے نا. تو فرنزک جن لوگوں نے رپورٹ لکھنی ہے فرنزک کی، وہ کیا مریخ سے اترے ہوئے ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں. جو مرضی لکھوا لو. یہ ہیں وہ چیزیں جنہوں نے یونس میمن جیسا کریکٹر اسٹیبلش کیا ہے. اس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ سندھ کی حکومت کینیڈا سے چلتی ہے. آپ کہیں گے یہ یونس میمن اور کینیڈا اس میں کہاں سے آ گیا؟ بتاتا ہوں جناب. سر یہ یونس میمن جو ہے یہ ایک منی لانڈر ہے، اور اس کا جو اس کا کلیہ ہے، جو اس کا نسخہ ہے، اس کے پر اس کا نام ہی اس تھیوری کا نام ہی میمن تھیوری کہا جاتا ہے. اس کو میمن طریقہ کہا جاتا ہے، یونس، سبحان اللہ، یونس طریقہ کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے جناب اس کو کیسے منی لانڈر کرنا ہے، ناجائز قبضے کیسے کرنے ہیں. اور کینیڈا میں بیٹھ کے تو پہلے یہ درکار تھا جب پولیس کو، تو دبئی میں پاکستان نے بڑے چھاپے چھپے مروائے، وہاں سے غائب ہو کے کینیڈا پہنچ گیا. اب کینیڈا میں بیٹھا ہے، اور جتنا ریکٹ ہے یہ اس کا آصف زرداری کا 2 نمبر کا جو ڈکیٹ ریکٹ ہے، وہ سارا وہاں بیٹھ کے چلا رہا ہے. زمینوں پہ قبضے، گھروں پہ. یہ جو زہیر بلوچ نے بیان دیا تھا نا، جو 10 گھر انہوں نے قبضے پہ وہاں کیے ہوئے ہیں، اس میں یہ بنیادی کردار اس بندے کا تھا. یہ وہاں بیٹھا ہے، جتنے مرضی کو زرداری پہ کیس بنائی، جو سارے اس نے غلط کیے ہوئے ہیں. پہلے زرداری کا جب این آخری مرحلے پہ پتہ لگا کہ کہتی ہے یہ تو سپیلنگ ہی زرداری کی نہیں، یہ تو سپیلنگ ملا خیر اللہ کے ہیں، یہ شیخ دلاور حسین کے ہیں، فتو رام چھتو رام کے ہیں. تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ یہی ہو رہا ہے اب تک. ان لوگوں کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں. یہ شیطان ہے، بدترین شیطان ہے. انہوں نے پورا سسٹم جو ہے وہ ہائی جیک کر لیا. جہاں سے چاہتے ہیں ایسے کنڈی مروڑ دیتے ہیں پکڑ کے. وہ چیف جسٹس صاحب تھا جو خدا کر کے فارغ ہوا ہے. 1 ارب روپیہ سنا ہے جو اس کی بیٹی کی شادی پہ اس پہ نوٹوں کی برسات ہوئی، اور تحفوں کی جو بلاول کی طرف سے اور جناب میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے انہیں دیے گئے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ اور وہ ٹیں کرتا تھا وہاں بیٹھ کے. آج تو دفعہ ہو گیا، تو میں یہ زبان بول رہا ہوں نا، جو کرتوت وہ کر کے گیا ہے، سارے سپریم کورٹ نے اس کے آرڈر منسوخ کر. اس نے کہا لعنت ہے اس پر. اور اتنا وہ گنڈا آدمی تھا کہ اس نے وزیر اعلیٰ کو دھمکی دے دی تھی اس کی کنٹیم آف کورٹ کی. کنٹیم آف کورٹ تو ان کے باپ کی وراثت ہے نا، جس پہ مرضی لگا دیں. بچ گیا، کل دفعہ ہو گیا وہ. تو اب یہ ہے کہ وہ جوڈیشری کے حق میں بھی جو اس نے اکاؤنٹ اور الاؤنسز وغیرہ بنائے تھے، وہ بھی سب چھٹی ہو گئے. انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کوئی نہیں ملے گا. سب اس کے فیصلے، اور روک دیا اس پہ کارروائی سے، اس کے فیصلوں پر. کبھی کسی بریگیڈیئر کو جناب اندر بلا کے ذلیل کر رہا ہے، کبھی یہ بیچارہ کوئی ایس پی اس کے قابو آیا ہوا ہے، کبھی کوئی قابو آیا ہوا ہے، اور گنڈا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اربوں روپے ناجائز کما کے لے گیا. مجھے ویسے بات سمجھ نہیں آتی، یہ آخر کو کوڈ آف کنڈکٹ تو ہوتا ہی ہوگا نا. ایک جج کی جو بیٹی کی شادی پہ پہلے تو سیاسی لوگوں کی شمولیت تھی، بڑی غلط بات ہے، چلے ہو گئی انسانی رشتوں سے. تو کیا وہ کروڑوں روپے اربوں روپے جو اس کو مل جائیں گے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ تو جانے کے بعد توشہ خانے کے حساب اب پرائم منسٹر سے لے رہے ہیں، تو اس جج سے کیوں نہیں لے سکتے؟ یا آپ کا ارادہ ہے کہ ان کو بھی گندہ کریں، پاکستان کے لوگوں کا ہر شعبے سے اعتبار اٹھ جائے؟ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے کرتوت ہیں، اور ان کرتوتوں کا پھر یہ پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو کرتے کیا ہیں. اب یہ گیا ہے جی وہاں پہ جو بائیڈن کو ملنے کے لیے بلاول. آپ کو پتہ ہے ان کے پرانے تعلقات ہیں ان سے، ان پہ خاصا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے ان کے انتخابی مہموں پہ. ان کے پاس گئے ہیں کہ جناب ہمیں رعایت دیں، جناب ہماری جان چھڑائیں اور اس کو دفع کریں، ہم آپ کے نئے کتے ہیں، پہلے سے زیادہ وفادار ہوں گے، یہ ہوگا. ہمارا ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے، ہماری یہ بھی ہے.
ناظرین کرام، کہتے ہیں نا پروی میں 100 ہاتھ رسید سیرت گنڈ. سیرت گنڈ یہ ہے کہ اگلے 2-3 مہینے بڑے عذاب کے آنے والے ہیں. انہوں نے طوفان اٹھا دینا ہے. یہ جو کرپٹ مافیا ہے نا، یہ قابو آیا ہونا ہے. انہوں نے پاکستان کو شیک کر دینا ہے. جیسے وہ آم کے جوس کا نہیں شیک بناتے، اس طرح کا شیک کر دینا پاکستان کو انہوں نے. اور یہ جو امریکہ گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں تفرلے تولے گا، کیا کیا زہر پھیلائے گا، کیا کیا کچھ کرے گا. اور یہی حال جو ہے وہ باقی لوگوں کا بعد میں انہوں نے کرنا ہے. کیا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی خوشخبری تو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی ہمارے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جناب 33 ارب روپے ہم جو ہے کرپشن کے نکلوا چکے ہیں زرداری سے، اور 500 ارب نکلوانے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں. آپ کا بہت شکریہ.